ہم نے جن اور جنات کو کہانی بنا دیا۔ جب ہم لفظ جن سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ایک غیر مرئی مخلوق کی طرف جاتا ہے، لیکن ذرا رک کر سوچئے گا، کیا قرآن نے جن کو اس طرح پیش کیا جیسے ہمارے قصے اور داستانیں ہیں؟ عربی زبان میں جن کا مطلب ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہو، اسی لفظ سے جنین بنا جو رحم میں چھپا ہوا ہو، اور اسی لفظ سے جنہ بنا جسے جنت کہتے ہیں، گھنا باغ جہاں چیزیں نظر نہ آئے۔ تو جن کا بنیادی مطلب کیا ہوا؟ وہ جو آنکھوں سے اوجھل ہو، وہ جو نظر نہ آئے لیکن موجود ہو۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے یا معاشرہ جن والانس، تو کیا ممکن ہے یہ قرآن کا خطاب جن و انس ایک سماجی حقیقت ہو؟ دو شعوری گروہ، دو سماجی ساختیں، دو طرز حیات، دو سماجی طبقات۔ قرآن کی زبان میں دونوں مکلف ہیں، دونوں جواب دہ ہیں، دونوں میں ایمان اور کفر ہے۔ دوستو، اس سیریز میں ہم مختلف سوالات اٹھائیں گے۔ کیا جن ایک سماجی اور لغوی اصطلاح ہے؟ سورہ جن کا اصل مخاطب کون ہے؟ کیا ہم نے قرآن کی زبان لفظ جن و انس کو ایک سماجی اور ثقافتی خوف میں بدل دیا ہے؟ آئیے لسان و عربی مبین کے لفظ جن و انس کو ہم اس کے اصل معنی میں دوبارہ پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے قرآن کا بیان جن و انس ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک شعور ہے۔ شاید جن و انس انسانی معاشرت کے دو رخ ہوں،